میں آپ کو انسانی نسل در نسل کی لعنتوں اور نسل در نسل کے طریقہ کار کے تاثر کے متعلق بتاؤں گا۔ احبار اس کے 26 باب کی 40 آیت میں اقتباس ہے جس میں اس کی وضاحت کی گئی ہے، اس لیے کہ بنی اسرائیل نے اپنے عہد کو پوری طرح نبھایا نہیں تھا، اس لیے ضروری ہے کہ آنے والی نسلیں اپنے اور اپنے آباء و اجداد کے گناہوں کا اعتراف کریں تاکہ خداوند خدا کے پاس لوٹ سکیں۔ احبار 26 کی 41۔ تب خدا کہتا ہے کہ وہ ان کے آباء و اجداد سے کیے ہوئے عہد کو یاد کرے گا اور انہیں شفا دے گا اور ان کے ملک کو بحال کرے گا۔ جب وہ اپنے باپ دادا جو گزر گئے ہیں ان کے گناہوں کا اعتراف کرتے ہیں تو خدا ان کو شفا دے گا اور عہد کو توڑنے کی لعنت جو انہیں متاثر کر رہی تھی دور کرے گا۔ یہ اس عہد کی بات ہے جو اسرائیل کے ساتھ کیا گیا تھا۔ ہم پیدائش کے 3 باب میں نسلی لعنتوں کو دیکھتے ہیں جس میں آدم اور حوا کے گرنے کی کہانی ہے، بچے کی پیدائش پر درد سہنے کی لعنت، عورت پر مرد کی حاکمیت کی لعنت، محنت کر کے روزی کمانے کی لعنت، موت کی اور کمزور ہونے کی لعنت۔ انسان کے گرنے کی یہ لعنتیں کتاب مقدس بیان کرتی ہے اور آج تک ہمارا پیچھا کر رہی ہیں۔ اب آپ یہ کہیں گے کہ آپ مسیحی ہیں، ان میں سے کوئی بھی آپ پر نہیں آئے گی۔ میرے باپ دادا کے گناہ یا عہد اب مجھ پر کیسے لگائے جا سکتے ہیں اور اب مجھ سے ان کا کیا تعلق ہے، کیونکہ میں تو اب مسیح کا ہوں۔ آپ اس ضمن میں حزقیل باب 18 میں اس کے لیے مدد لے سکتے ہیں۔ پھر آپ کہہ سکتے ہیں بیٹا اپنے باپ کے گناہ میں کیسے شامل ہو سکتا ہے، حالانکہ وہ کیا ہے جو راست اور درست ہے اور تمام احکام مانتا رہا ہے، وہ یقیناً زندہ رہے گا۔ جو جان گناہ کرتی ہے وہی مرتی ہے۔ بیٹا باپ کے گناہ میں شامل نہ ہوگا، راست باز کی راست بازی اس کو بچائے گی مگر برے کی برائی اس کو پکڑے گی۔ یہ پیشن گوئی یہودیوں کی جلاوطنی کے متعلق کی گئی تھی۔ وہ جلاوطنی میں تھے، وہ مصیبت میں تھے، وہ اپنی پہلی نسلوں کے گناہوں کی سزا بھگت رہے تھے اور وہ ابھی اسرائیل کی سرزمین میں نہ لوٹے تھے۔ نبی اس وقت کی امید لگائے تھے جب ایسا نہیں ہوگا، جب لوگ اپنے باپ دادا کے گناہوں کے ذمہ دار نہ ہوں گے، وہ اپنی گزشتہ نسلوں کے گناہوں کی سزا نہ اٹھا رہے ہوں گے۔ وہ دراصل خدا کی بادشاہی کی بات کر رہا تھا۔ میرا ایمان ہے کہ خدا کی بادشاہی میں رہنا ایسا ہی ہوگا۔ تو یہ خدا کے فرزندوں کے ساتھ وعدہ ہے کہ جب آپ خدا کے بچے ہوتے ہیں اور مسیح پر ایمان رکھتے ہیں تو آپ اپنے باپ دادا کے گناہوں اور وہ غلط باتیں جو انہوں نے کی ہیں کہ ذمہ دار نہ ہوں گے، لیکن انہیں مناسب مقام پر لانے کی ضرورت ہے۔ یہ مسیح کے ساتھ کیسے رہنا چاہیے کا بیان ہے، لیکن اس کے لیے ہمیں دعویٰ کرنا ہوگا۔ جب ہم ذمی معاہدے سے انکار کرتے ہیں اور اپنے باپ دادا کے گناہ انڈیل دیتے ہیں تو ہم اس بات کے لیے دعویٰ کرتے ہیں اور خداوند سے کہتے ہیں کہ اس بات کو ہماری موجودہ زندگی میں پوری کر۔ میرا خیال ہے کہ آپ کو یہ سمجھنا ضروری ہے کہ پیشن گوئی کے چند اقتباس جو اس وقت کی پیشن گوئی کرتے ہیں یقیناً وجود میں آنے والے ہیں۔ جب گزری پشتوں کی لعنت نہ ہوگی، وہ خدا کی بادشاہی ہوگی اور یہ باتیں ہوں گی جن کا ہم تجربہ کریں گے۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ جب مسیح خداوند ظاہر ہوں گے تو سماں کیسا ہوگا، جب ہر چیز میں خداوند مسیح حکومت کریں گے۔ اسی دوران ہم خداوند کی بادشاہی میں ہوں گے اور ان باتوں کو پانے کا دعویٰ کریں گے۔ میں اس خدمت کی کچھ گواہیاں بتانا چاہتا ہوں۔ پہلی گواہی اس شخص کی نہیں جس کے ساتھ میں نے دعا کی تھی، لیکن یہ اس کی شخصی کہانی ہے کہ اس نے مسیح میں آزادی کیسے حاصل کی۔ جب اس نے مجھے بتایا کہ کیا ہوا تھا تو میں نے کہا کہ وہ اپنی کہانی مجھے لکھ کر دے۔ اس نے بتایا کہ وہ مغرب میں ایک مسلم گھرانے میں پلا بڑھا، وہ مسجد جاتا تھا اور عربی میں اپنی نماز ادا کرتا تھا۔ اس کے علاوہ وہ ایک مذہبی شخص کی طرح پروان چڑھ رہا تھا، لیکن جب میں یونیورسٹی میں گیا میں نے خدا کی تلاش شروع کی تو چیزیں بدلتی گئیں۔ آخر میں نے خداوند یسوع مسیح کو دریافت کیا کہ وہ کون تھے اور اسی نے مجھے نجات دی۔ میں کیمپس پر ایک مسیحی جماعت میں شامل ہو گیا۔ ہر ہفتے ایک طالب علم کتاب مقدس میں سے ایک پیغام دیتا تھا۔ مجھے مسیحی ہوئے صرف سال ہی ہوا تھا کہ انہوں نے مجھے پیغام دینے کے لیے کہا۔ جس شام مجھے پیغام دینا تھا میں لائبریری میں دعا کے لیے داخل ہوا۔ میرے پیغام کا موضوع یہ تھا، یسوع میری خاطر موئے، کیا میں یسوع کی خاطر مر سکتا ہوں؟ جب میں دعا کرنے لگا تو ایک عجیب بات ہوئی۔ میں نے محسوس کیا کہ کوئی میرا گلا گھونٹ رہا ہے، یعنی جیسے کوئی میرا گلا دبا رہا ہے اور میں سانس لینے میں مشکل محسوس کر رہا ہوں۔ میں گھبرا سا گیا لیکن یہ احساس جاری رہا۔ تب میں نے ایک آواز کو یہ کہتے محسوس کیا، اسلام سے انکار کرو۔ میرے خیال میں یہ خدا یسوع مسیح تھے۔
میں نے اسی وقت یہ جواز پیش کیا کہ اے خداوند، میں آج کل اسلام کی کسی بات پر عمل نہیں کر رہا، لیکن وہ گھٹن جاری رہی۔ تب میں نے کہا میں اسلام کو ترک کرتا ہوں۔ چونکہ میں لائبریری میں تھا اس لیے میں یہ سب کچھ بڑی خاموشی سے کر رہا تھا۔ میرے گلے کی گھٹن فوراً جاتی رہی اور مجھے بڑا سکون ملا۔ میں پھر دعا کرنے لگا اور اپنے پیغام کو تیار کیا۔ اس میٹنگ میں خداوند نے اپنی قوت کا اظہار بڑے زور سے کیا۔ مجھے یاد ہے کہ طالب علم گھٹنوں پر تھے اور وہ آنسو بہاتے رہے۔ وہ آنسو بہاتے ہوئے اپنے آپ کو خداوند کے سپرد کر رہے تھے۔ حالانکہ اب وہ مسیحی تھا، لیکن اس نے اسلام کو ترک نہیں کیا ہوا تھا، اور جب وہ انجیل سنانے کے لیے تیاری کر رہا تھا تو اس پر روحانی حملہ ہوا اور روح القدس نے اس کی رہنمائی کی کہ اسے اسلام سے انکار اور ترک کرنے کی ضرورت ہے۔ ایک خاتون تھی جس کے ساتھ میں نے دعا کی۔ وہ اپنی زندگی کے کئی پہلوؤں میں ڈری اور سہمی ہوئی تھی۔ اس کی کہانی بڑی طویل تھی۔ اس کے باپ دادا دمشق میں 100 سال پہلے جب 1880 میں مسیحیوں کی نسل کشی کی گئی تو ذمی کے طور پر زندگی گزارتے رہے، جس کا ذکر میں نے ذمی معاہدہ کے باب میں کیا تھا۔ جب ہم ذمی معاہدہ کے ترک کے لیے دعا کرتے تھے تو خوف کی کیفیت نے اسے آ گھیرا، تو پھر وہ اس خوف سے آزاد ہو گئی اور اس کی زندگی کا پورا کردار بدل گیا۔ یہ بات قریباً 100 سال بعد ہوئی۔ میں ایک آدمی کو نیوزی لینڈ میں ملا جس کے آباء و اجداد آرمینیوں کی نسل کشی سے بچ نکلے تھے۔ وہ یونانی نام رکھ کر بچے تھے اور وہ سمرنا سے ہوتے ہوئے مصر چلے گئے تھے۔ 100 سال بعد ان مہاجروں کا ایک بیٹا جو ہر روز خوف محسوس کرتا تھا، اس کو یہ خوف تھا کہ اس کا گھر لوٹ لیا جائے گا اور وہ برباد ہو جائے گا، جو در حقیقت جہاد کی ایک لعنت ہے۔ جب اس نے اس نسلی خوف کو ترک کیا، یعنی لٹنے کا خوف، ہم نے اکٹھے دعا کی جہاں اس نے ذمی ہونے کو ترک کیا۔ جو ہی ہم نے اس دہشت کے خلاف دعا کی جو خاندان پر نسل کشی سے چھایا تھا، تو اسے حقیقی روحانی شفا اور آزادی ملی۔ وہ بہت پرسکون ہو گیا۔ اس دینوی نظریے اور خدمت کے استعمال کی ایک اور مثال، کچھ عرب مسیحی تھے جو یورپی ممالک کے لیے دعا کرنے کے لیے تیار ہو رہے تھے، اور یہ ان کے موسم گرما کا آؤٹ ریچ پروگرام تھا تاکہ ان عربوں کو انجیل کی بشارت دیں جو چھٹیوں پر وہاں گئے ہوئے تھے۔ اگرچہ وہ ایک آزاد ملک میں تھے اور مڈل ایسٹ میں نہ تھے، پھر بھی وہ عربوں کے ساتھ اپنے ایمان کو بتانے کے لیے خوف محسوس کر رہے تھے۔ جب وہ اس کے متعلق گفتگو کر رہے تھے تو وہ اس بات سے متاثر تھے کہ یہ ان کے لیے کتنا سنجیدہ مسئلہ تھا۔ کسی نے کہا، خوف تم میں بسا ہے کیونکہ تمہاری طرف سے یہ معاہدہ کیا گیا ہے۔ انہوں نے ذمی معاہدے کے متعلق تعلیم سنی تھی، اور جب وہ اس کی توضیح کر رہے تھے تو انہوں نے دعا کرنے کو کہا۔ انہوں نے آزادی اور ذمی معاہدے کے لیے دعا کی۔ پروگرام کے آخری دن، بشارت دینے کے دن، کسی نے یہ کہا، نتائج بہت اچھے تھے۔ تمام کے تمام نے بڑے جوش کا مظاہرہ کیا کہ یہ خدمت کی ضروری تربیت کا موضوع تھا جس کا نتیجہ بابرکت تھا اور کامل آزادی تھا، اور ہر ایک نے ذمی معاہدے کو ترک کیا اور خداوند مسیح کے خون سے رشتہ جوڑا۔ خداوند کی تعریف ہو، دعا کے وسیلے اس معاہدے سے خداوند یسوع مسیح کے خون کی بدولت آزادی ملی۔ میں ایک اور مثال دینا چاہتا ہوں۔ اب ہم کئی اور گواہیاں پیش کریں گے۔ ایک کوپٹک مسیحی نے ایک اسلامی ملک میں 4 سال کی قانونی ڈگری کے لیے میجر مضمون شریعہ قانون لیا ہوا تھا۔ اس نے بتایا، میں نے شریعہ قانون میں مسیحیوں کی ذلت کے لیے پڑھا ہے۔ اس میں ذمی قانون بھی شامل ہے، لیکن کوئی چیز سمجھنے سے میں قاصر تھی کہ اس تعلیم کا میرے کردار پر کیا اثر ہو رہا تھا۔ میں کٹر مسیحی تھی اور خداوند یسوع مسیح سے پیار کرتی تھی، لیکن میں کئی دفعہ اپنے مسلمان دوستوں کے سامنے اسے اپنا خداوند بتانے میں ناکام رہی، اس خیال سے کہ کہیں میں ان کے جذبات کو مجروح نہ کروں۔ جب میں نے ذمی معاہدے کی پیشکش میں حصہ لیا تو میں نے محسوس کیا کہ میری روحانی حالت کو ظاہر کیا جا رہا ہے، میری روح کی شرمندگی کو اجاگر کیا جا رہا تھا۔ میرے ذہن میں کئی دفعہ یہ خیال آیا کہ میں نے کئی دفعہ مسلمانوں کے مفتوح علاقے میں فوقیت کو مانا اور ان کی مدافعت کی جو میرے آباء و اجداد کی سرزمین تھی۔ میں نے کئی سال ذمی ہونے کی لعنت میں رہنے کو قبول کیا۔ میں نے دعا کی اور فوراً ذمی ہونے کی لعنت سے آزادی حاصل کی۔ اس رات میں نے اپنی قریبی مسلم دوست کو بلایا اور اس کو بتایا کہ خداوند یسوع اسے پیار کرتا ہے اور اس نے اس کی خاطر صلیب پر اپنی جان دی۔ اس وقت سے مسلمانوں میں میری خدمت بڑی مؤثر بن گئی ہے، اور میں نے تجربہ کیا ہے کہ ان میں سے کئیوں نے خداوند یسوع مسیح کو خداوند اور نجات دہندہ مان لیا ہے۔